بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان کی دولت بڑی قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ جس کو ایمان مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کو ایمان نہیں ملا اللہ تعالی نے اس کو آخرت کی کامیابی سے محروم کر دیا۔ ایمان کے بعد اللہ تعالی نے نماز دی۔ نماز ہے کیا؟ نماز کا مرتبہ کیا ہے؟ نماز کس لیے ہے؟ ان چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑی غلط فہمی جو آج ہم سب کی زندگیوں کے اندر بھر چکی ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا ایک فریضہ ہے۔ بے شک نماز ایک اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، لیکن اللہ نے نماز دی کیوں؟ محنت مقصد نہیں تھا اللہ کو کہ اللہ محنت کرانا چاہتا ہے، محنت کے لیے تو بڑی بڑی چیزیں اللہ دیتا، لیکن نماز اس لیے دی کہ دنیا کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، یہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، یہ کس کے آگے بھیک مانگے گا، یہ اپنی حاجت کس سے کہے گا، یہ کس سے کہے گا، اور یہ کس کے پاس جائے گا؟ اس لیے اللہ تعالی نے نماز دی تاکہ میرا بندہ میرے سامنے آئے اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنی حاجت مجھ سے رکھے۔ سب سے بڑی غلط فہمی آج اس امت کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بس نماز پڑھنا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے، یہ دماغ کے اندر بیٹھا لے۔ نماز مانگنے کی چیز ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب نماز ملی تو اتنا خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اب ہم اللہ سے براہ راست لیں گے، براہ راست لیں گے۔ مانگنے کا طریقہ سکھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، معلوم چلا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہودی تانے مار رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے گئے تھے، اللہ نے ان کی اولاد کی حفاظت نہیں کی، اللہ نے ان کے گھر والوں کی حفاظت نہیں کی۔ یہ بات تانے کے طور پر یہودی مار رہے تھے کہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ نبی ہیں، دو جہاں کے مالک ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ اس وقت کی دعا تیری زیادہ قبول ہوگی، اور تو اللہ سے کہے، اللہ کے سامنے تو ہاتھ پھیلا اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کر۔ جس طریقے سے دعا مانگی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہاتھ اٹھایا ہے اور دعا پوری نہیں ہوئی ہے کہ بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ سکھایا ہے میرے آقا نے۔ وہ جاہل پیر، وہ جاہل مولانا جو اپنے آپ کو علم کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی لوگ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ یاد رکھنا اچھے سے کہ اگر اللہ کو ہر جگہ ہاتھ پھیلوانا ہوتا
تو نماز جیسی عظیم الشان چیز نہیں دیتا. نماز میرے محترم دوستو یہ ایک اہم ترین عبادت ہے. بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ نماز جتنے وقت کی پڑھ لی معاملہ حل ہو جائے گا. یاد رکھنا صحابہ کی تاریخ سے یہ ثابت ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز قضا کر دی گو بعد میں پڑھ بھی لی وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا. ایک حکم جہنم میں جلے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ ایک حکم کی مقدار کیا ہے؟ یوں فرمایا گیا کہ ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنے کی ہے. ان جاہل پیروں کو یہ بات بتا دینا چاہیے جنہوں نے اللہ کے بندوں کو گمراہی کی طرف ڈھکیل رکھا ہے. اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ جس نے ایسی دعوت چلا دی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو جھٹلا دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم بارہا لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی 2 وقت کی پڑھ لی 3 وقت کی پڑھ لی. اچھی طرح یاد رکھنا کہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہے وہ پڑھنا ہی پڑے گا. ان میں سے 1 وقت کی بھی نماز اگر چھوڑی جائے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی. یاد رکھو اچھے سے. او دنیا کے جاہل پیرو او دنیا کے جاہل لوگوں اچھے سے سمجھو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان لوگوں کے لیے جو نماز گھروں میں پڑھتے ہیں چھوڑنے والوں کے لیے نہیں. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کروں اور ان سے کہوں کہ لکڑی اکٹھا کرو اور جا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. سنو جاہلو جس نے یہ دعوت چلا رکھی ہے کون سے پیر سے ثابت کرو گے کس بزرگ سے ثابت کرو گے کہ جہاں نماز کا چھوڑنا جائز ہو؟ یاد رکھنا کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی زندگی میں پوری نمازیں نہ آ جائیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ آ جائیں. انسان کو دھوکے میں رکھنے سے بہتر اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالو جس دھوکے میں تم سب پڑے ہوئے ہو. جس اہم ترین عبادت کو تم نے یوں کہہ دیا کہ وقت ملے تو پڑھ لینا. یاد کرو وہ قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی. وہ کیسا وقت تھا. آپ نے امت کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ نماز اس وقت بھی نہیں چھوڑی. یاد کرو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ 21 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں. آپ کو جب مجوسی نے برچھا مارا ہے اور آپ کے خون کی دھار چالو تھی اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. میں ان جاہل پیروں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جنہوں نے لوگوں کو گمراہی پر ڈال رکھا ہے چند پیسہ کمانے کے لیے اور چند دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں. اس وقت تک پیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی میں اللہ کے حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ آ جائیں. اچھے سے سمجھ لیں اور اس بات کو میرے ہر اس انسان تک پہنچا دیں جن لوگوں نے اپنی زندگی اس گمراہی میں ڈال رکھی ہے. بہت ساری احادیث ہیں
نماز کے چھوڑنے والا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایمان اور کفر پر صرف نماز آڑ ہے، صرف نماز آڑ ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دیا وہ کفر سے جا ملا۔ اسی لیے نماز کسی حال پر معاف نہیں کی گئی، سفر میں بھی معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں، بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں کی گئی نماز۔ حکم یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور اشارے سے پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ میں ان تمام جاہل انسانوں کو اور ان تمام جاہل پیروں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، جو نبی کی بات کو جھٹلا کر کے زندگی گزاریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چند دن کے لیے تو ان کو کامیابی نظر آئے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں عذاب علیم کے اندر چلے جائیں گے۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آگے انشاءاللہ نماز کی تمام احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ حضرات میری اس ایک ایک حدیث کو ان جاہل پیروں تک پہنچا دینا جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روک رکھا ہے، جن کی باتیں، جن میں نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، شیطان کس وجہ سے نکالا گیا، اس کے بارے میں میں ایک پوری بات آپ سب کے سامنے اگلے ویڈیو کے اندر اور اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے، ان جاہلوں کو سمجھ میں آئے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔